السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی علیہ السلام مدد مومنین، آج آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا واقعہ جس کا نام علی ابن ابراہیم بن محزیار احوازی ہے، جن کی ملاقات امام قائم علیہ محمد علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ واقعہ اپنے ان بھائیوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی امام علیہ السلام سے ملاقات ہو تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امام علیہ السلام ہے۔ تو میں نے اس سلسلے میں 10 ویڈیو کا انتخاب کیا ہے، 10 ایسے لوگ جن کی امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور تعارف کرانے والے خود امام علیہ السلام تھے، یعنی کہ کسی شخص نے ملاقات کے بعد خود قیاس نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے یہ امام علیہ السلام ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت سی ویڈیو ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ویڈیو کی شکل میں نے بنائے ہیں، لیکن میں سب سے پہلے یہ 10 پارٹ جو ہیں ان لوگوں کے جنہوں کو خود امام علیہ السلام نے ملاقات کے درمیان خود ہی اپنا تعارف کرایا کہ میں ہی اللہ کی وہ آخری حجت ہوں۔ تو یہ پورا واقعہ ابھی آپ خود سکرین پر دیکھیں گے، اور یہ واقعہ جو ہے علی ابن ابراہیم بن محزیار احوازی کا، میں سب سے پہلے آپ کو وہ معتبر جو شیعہ کتب ہیں ان کے نام بتاؤں گا۔ ویسے یہ کم سے کم 200 سے زائد کتابیں ہیں جن کے اندر ابراہیم بن محزیار احوازی اور علی بن ابراہیم بن محزیار احوازی ان دونوں بھائیوں کے واقعات موجود ہیں، لیکن میں جس کتاب سے پڑھ کے جو سب سے بڑی معتبر کتابیں ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اصول کافی اگر آپ کسی بھائی کے پاس ہے، اصول کافی کے اندر بھی علی بن ابراہیم محزیار احوازی کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین و اتمام النعماء کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ توسی نے اپنی کتاب جو ہے الغیبہ، اس کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں کے باب کے اندر جس طرح شیخ صدوق نے بھی اس باب نمبر 43 ہے، وہ لوگ جنہوں نے امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کی زیارت کی، اس ہی طرح شیخ توسی نے بھی اپنی کتاب الغیبہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں نے امام علیہ السلام کی زیارت کی، تو اس میں علی ابن ابراہیم بن محزیار احوازی کا ذکر کیا، شیخ صدوق نے بھی کیا۔ اس ہی طرح ہمارے پاس کتاب دعوۃ السلام جو ہے، اس کے شیخ محمود عراقی جو ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے بھی ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن لوگوں نے امام علیہ السلام کی زیارت کی۔ اس باب کے اندر چلے جائیں، فہرست کو کھولیں، جہاں پر یہ فہرست ملے اس فہرست کو پڑھنا شروع کر دیں، اس باب کو، اس میں یہ ذکر آپ کو مل جائے گا۔ اس ہی طرح سید ہاشم برہانی جو ہیں، تفسیر برہان جو ہمارے ہاں بہت مشہور کتاب ہے قرآن کی تفسیر کے لحاظ سے، سید ہاشم برہانی نے کتاب لکھی ہے صحاب امام مہدی علیہ السلام کے نام سے، جو ابھی آپ کو میں سکرین پر دکھاؤں گا بھی اس کتاب کے اندر۔ باقی یہ ساری کی ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اور پڑھی ان کتابوں کے اندر یہ سارے واقعات میں نے خود پڑھے ہوئے ہیں، سنے سنائے نہیں۔ جس بھائی کو بھی جتنے حوالے چاہیے، میں بار یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ مجھ سے حوالے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہار الانوار جو باقر مجلسی کی کتاب ہے، علامہ باقر مجلسی نے بھی علی بن ابراہیم بن محزیار کا یہ واقعہ لکھا ہے، اور ان کے بھائی جو ہیں ابراہیم بن محزیار احوازی کا واقعہ بھی۔ ابھی جو میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا علی ابن ابراہیم بن محزیار احوازی کا واقعہ ہے، اور جو یقیناً آپ سکرین پر ابھی دیکھیں گے، جس کے اندر پوری ڈیٹیلز آپ کو ملے گی۔ میں چاہوں گا کہ دیر نہ ہو، ہم سب سے پہلے کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب کا نام میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، سید ہاشم برہانی کی کتاب ہے، اور دوسری کتاب میں نے باب کا نمبر آپ کو بتا دیا، 43 نمبر باب ہے۔ باب کا نام ہے وہ لوگ جنہوں نے امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کی زیارت کی، کمال الدین و اتمام النعماء شیخ صدوق۔ یہ شیخ صدوق اس کتاب کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح الغیبہ جو شیخ توسی کی ہے، الغیبہ کے اندر وہ لوگ جنہوں نے امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کی زیارت کی، اس باب کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ ابھی چلتے ہیں ہم سب سے پہلے سکرین کی طرف، اور اس کتاب کو دیکھتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر وہ روایت علی ابن ابراہیم بن محزیار احوازی کے بارے میں کیا ملتی ہے۔ یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے علی ابن ابراہیم بن محزیار۔ علی جو ہیں ابراہیم بن محزیار جو ہیں، یہ یقیناً آپ کی آنکھوں کے سامنے میں پوری روایت پڑھوں گا۔ علی ابن ابراہیم بن محزیار کا بیان ہے کہ میں ایک سال حج کے لیے گیا، اور میں نے کچھ روز مدینہ میں قیام کیا۔ وہاں میں نے امام صاحب الامر علیہ السلام کے متعلق لوگوں سے جستجو کی، لیکن کسی نے مجھے ان کے متعلق کچھ نہ بتایا، جس سے مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ میں گوہر مراد حاصل کرنے سے ناکام رہوں گا۔ یہ سوچ کر مجھے سخت غم لاحق ہوا
پھر میں مکہ معظمہ گیا، میں نے حج کیا اور عمرہ بجا لایا۔ میں ہر وقت صاحب امر علیہ السلام کی جستجو میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں صحن کعبہ میں موجود تھا، بیٹھا ہوا امام زمان علیہ السلام کے متعلق غور و فکر کر رہا تھا کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے بیت اللہ کا دروازہ کھلا اور اس سے ایک حسین اور جمیل نوجوان برآمد ہوا، جس نے ایک چادر بطور ازار باندھی ہوئی تھی اور ایک چادر سے باقی بدن کو چھپایا ہوا تھا۔ انہیں دیکھ کر میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں ان کے قریب چلا گیا۔ جب انہوں نے میری اس لطافات کو دیکھا تو مجھ سے کہا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا، میں اہواز کا رہنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا حسیب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں انہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا، خدا اس پر رحمت نازل کرے، وہ شب زندہ دار اور خوف خدا میں رونے والا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، کیا ابن مہزیار کو بھی جانتے ہو؟ میں نے کہا، جناب وہ تو میں ہی خود ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، خدا تمہیں سلامتی عطا کرے۔ پھر انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے گلے لگا کر کہا، اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہارے پاس وہ نشانی موجود ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے تمہیں عطا کی تھی؟ میں نے کہا، جی ہاں، میرے پاس وہ نشانی موجود ہے۔ یہ کہہ کر میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی عطا کردہ نشانی انہیں دکھائی، جس پر محمد و علی کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اس انگشتری کو دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے اور روتے روتے ان کا گریبان آنسوؤں سے تار ہو گیا، اور انہوں نے کہا، اے ابو محمد، اللہ تم پر رحم کرے، آپ ہمارے لیے زینت تھے۔ اللہ نے آپ کو امامت کا شرف عطا کیا تھا اور آپ کو علم و عرفت کا تاج پہنایا تھا۔ ہم بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے مصافحہ اور مناقشہ کیا۔ مجھ سے کہا، اے ابو الحسن، کوئی اور خواہش ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، جی ہاں، میرے سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں اسی امام کی زیارت کروں جو جہاں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ انہوں نے کہا، وہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے، البتہ تمہاری بدعمالیوں نے انہیں تم سے اوجھل کر دیا ہے۔ یہ بات مومنین بڑی قابل غور ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے، امام علیہ السلام تم سے پوشیدہ نہیں ہے، البتہ تمہاری بدعمالیوں نے انہیں تم سے اوجھل کر دیا ہے۔ اب اٹھو اور اپنے خیمہ میں جاؤ اور امام زمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ جب رات گزری گہری ہو جائے، جو جوزہ ستارہ ڈوبنے لگے اور آسمانی ستارے خوب چمکنے لگے تو تم اس وقت مقام رکن و صفا کے درمیان آ جانا، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم کرنے والا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے وقت بسر کیا اور جب وہ وقت آیا تو میں سواری پر سوار ہوا اور مقام موعود پر جا پہنچا۔ اس وقت وہ وہاں پر موجود تھے اور میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ابو الحسن کہہ کر ندا دی۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے سلام کر کے فرمایا، بھائی آؤ چلیں۔ پھر وہ مجھے ساتھ لے کر مختلف وادیاں طے کرنے لگے۔ وادیاں طے کرتے ہوئے ہم طائف کے پہاڑوں میں پہنچ گئے۔ اس وقت انہوں نے کہا، آؤ نماز شب پڑھ لیں۔ ہم نے نماز شب ادا کی اور اس کے ساتھ نماز وتر بھی پڑھی اور آخر میں تعقبات اور سجدہ شکر ادا کیا اور ہم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، اب سوار ہو جاؤ اور سفر طے کرو۔ چنانچہ ہم دونوں اپنی سواریوں پر سوار ہو کر ساتھ چل دیے اور چلتے چلتے ہم ایک ایسی وادی میں پہنچے جس میں کافور کی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایک ٹیلے پر ایک ادنا سا خیمہ لگا ہوا دکھائی دیا جس سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں یہاں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا، یہی تو ہماری منزل اور امیدگاہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنی سواری بڑھائی اور میں بھی ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا،
اب سواری سے اتراؤ اور اپنی ناکا کی مہار چھوڑ دو۔ میں نے کہا یوں ناکا گم بھی تو ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا تم اس کی پرواہ مت کرو، اس وادی میں صرف مومن ہی داخل ہو سکتا ہے اور یہاں سے کوئی مومن ہی باہر جا سکتے ہیں۔ پھر وہ مجھ سے آگے بڑھ کر خیمہ میں داخل ہوئے اور کچھ دیر کے بعد آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تمہیں مبارک ہو، تمہیں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد میں خیمہ میں داخل ہوا۔ امام صاحب الزما وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو الحسن، ہمیں تو دن رات تمہارا انتظار آتا ہے کہ اس کے باوجود تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے کہا مولا میں مجبور تھا، آپ کے متعلق میری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کیا واقعی اب تک تمہیں ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ملا تھا؟ پھر آپ نے زمین پر اپنی انگلی سے خط کھینچا اور فرمایا نہیں یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم مال جمع کرنے میں لگ چکے ہو اور کمزور مومن پر ظلم کرنے میں لگے ہو، تمہارے پاس اس فضل کا کیا جواز ہے؟ میں نے کہا مومن اوپر والی عبارت کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو ایک نقطہ یہاں سے سمجھ آ جائے۔ میں مجبور تھا، آپ کے متعلق میری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کیا واقعی اب تک تمہیں ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ملا تھا؟ غور کریں کہ یہ شخص جو ہے علی ابن ابراہیم بن محزیار کہہ رہے ہیں کہ مولا میں مجبور تھا۔ کیوں مجبور تھا؟ کہ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا کہ جو میری رہنمائی کرے آپ سے ملاقات کے لیے۔ تو آگے سے مولا کہہ رہے ہیں کیا واقعی اب تک تمہیں کوئی ہماری رہنمائی کرنے والا نہیں ملا؟ یہ بات خود دلیل ہے مومن اگر غور کریں کہ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ہماری رہنمائی کرنے والے تمہارے پاس ہیں، ہماری طرف رہنمائی کرنے والے، اور اب بھی تو تم کو لے کر کوئی آیا ہے نا، وہ بھی تو جس نے رہنمائی کی ہے تم کو میرے تک لے کے آیا ہے۔ پھر آپ نے زمین پر انگلی سے خط کھینچا اور فرمایا نہیں یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم مال جمع کرنے میں لگ چکے ہو اور کمزور مومنین پر ظلم کرنے لگے ہو، تمہارے پاس اس فضل کا کیا جواز ہے؟ میں نے کہا توبہ توبہ، معافی معافی۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابن محزیار، اگر تم میں ایسے لوگ نہ ہوتے جو ایک دوسرے کے لیے استغفار کرتے ہیں تو تم سب ہلاک ہو جاتے، اور اسی عمومی ہلاکت سے صرف ہمارے وہ خاص یہی محفوظ رہتے جن کے اقوال ان کے افعال کے مطابق ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابن محزیار، جب ایک بچہ برسر اقتدار آئے اور مغربی حرکت کرنے لگے اور امانی چل پڑے اور سفیانی کی بیعت ہو جائے تو اس وقت مجھے خروج کا حکم دیا جائے گا، چنانچہ میں 313 مومنین کی جماعت کے ہمراہ صفا و مروہ کے درمیان خروج کروں گا، پھر وہاں سے کوفہ جاؤں گا اور وہاں کی مسجد کو منہدم کر کے اس کی پہلی بنیاد پر اسے دوبارہ تعمیر کراؤں گا۔ مسجد کے گرد ظالم احکام نے جو عمارتیں تعمیر کی ہیں ان سب کو گراؤں گا اور لوگوں کو اسلامی حج کراؤں گا، اور اس کے بعد میں یثرب جاؤں گا اور کچھ ظالموں کو سزا دوں گا۔ اس کے بعد آسمان سے ندا بلند ہوگی، اے آسمان ظالموں کو تباہ کر دے، اے زمین تو ظالموں کو پکڑ، تو ظالموں کو پکڑ لے۔ اس کے بعد روئے زمین پر صرف وہی لوگ باقی رہیں گے جن کے دل اخلاص ایمان سے معمور ہوں گے۔ میں نے عرض کیا مولا اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر رجت ہوگی، واپسی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، ثم رددنا لکم، یہ آپ پوری آیت پڑھ سکتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورہ ہے، اس کی یہ آیت ہے۔ پھر ہم نے تم کو ان پر دوبارہ غلبہ دیا اور ہم نے تمہاری مدد مالوں اور بیٹوں سے کی اور تمہیں زیادہ نفری والا بنا دیا۔ یہ پورا واقعہ مومن آپ نے دیکھا جو کہ آپ کے سامنے علی ابن ابراہیم بن محزیار کا واقعہ تھا، جس میں امام علیہ السلام نے خود ہی اپنا تعارف کروایا، یعنی کہ ملنے والے نے اپنی طرف سے یہ قیاس نہیں کیا کہ جس ہستی سے میری ملاقات ہو رہی ہے شاید وہ امام زمان علیہ السلام نہیں، بلکہ امام علیہ السلام نے خود ہی اپنا تعارف کروا دیا کہ میں ہی وہ اللہ کی آخری حجت ہوں۔
جو زمین کو ظلم سے پاک کرے گی اور عدل کو قائم کرے گی۔ اس ہی طرح میں انشاءاللہ مختلف اور ویڈیوز بھی چند لوگوں کی آپ کے سامنے پیش کروں گا جن کو امام علیہ السلام نے خود اپنا تعارف کرایا ملاقات کے درمیان۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی سوچے، کیوں کہ ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ ملاقات کرنے والے کو کیسے پتا چلا کہ وہ امام علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام سے ہی ملاقات کر رہا ہے؟ تو یہ روایت خود دلیل ہے کہ امام علیہ السلام نے خود اپنا تعارف کرایا ہے، اس بندے نے خود قیاس نہیں کیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔